جہاں پر میں نے بالکل ٹھوس حقائق آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، کچھ تلخ حقائق بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور مائنڈ نہ کیجیے گا کہ ہم ایک لائک وی آر سٹنگ لائک اے فیملی ہے، اور ہمیں بالکل ایک صاف بات ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کرنی چاہیے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تیسرا اشاریہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ریزروز ہیں فارن ایکسچینج کے، وہ اس وقت سے اگر آپ اس کا مقابلہ کریں تو آلموسٹ ڈبل ہو چکے ہیں الحمدللہ. لیکن اس میں دوست ممالک کے قرضے شامل ہیں، اور میں آپ کو کس طرح یہ بات بتاؤں کہ کس طریقے سے ہم نے ان دوست ممالک کو جا کر قرضے لینے کے لیے ان کے درخواستیں دیں، اور ان دوست ممالک نے ہمیں مایوس نہیں کیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو قرض لینے جاتا ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو آبلیگیشنز آتی ہیں وہ آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے. میں یہاں پر بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل ہم کئی ممالک میں گئے اور ان سے کہا کہ IMF کا پروگرام ہے، یہ ہمارا ایکسٹرنل گیپ ہے، آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں، آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں. میں ان ممالک کا، ان دوست ممالک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری پذیرائی کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے مانگنے جاتا ہے تو اپنی عزت نفس کے اوپر وہ اس کی قیمت اس کو چکانی پڑتی ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور پھر بعد میں کوئی ایسا کہیں سے خواہش آ جائے تو اس خواہش کو وہ کتنی بھی وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز نہ ہو، آپ اس کا بوجھ لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حالات ہیں جن سے ہم گزرے. پھر ان ممالک میں جنہوں نے ہماری مدد کی، چین ان میں سر فہرست ہے کہ انہوں نے ہمارے اربوں ڈالر انہوں نے رول اوور کیے. میں کسی مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن حقیقت بتاتا ہوں کہ مشکل ترین گھڑیوں میں، چیلنجز میں چائنا نے ہماری مدد کی ان حوالوں سے. سعودی عرب نے ہماری دل کھول کی مدد کی، UAE نے ہماری مدد کی، قطر. یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کا پورا ساتھ دیا، اور اس طرح یہ پروگرام سٹچ ہوا، اور اس طرح ہم الحمدللہ آج آگے بڑھے. لیکن سٹیبل ہماری اکانومی ہو چکی، بٹ دس از ناٹ انف. جو تلخ حقائق وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آج آپ کی پاورٹی جو ہے وہ بڑھ گئی، آپ کی ان امپلائمنٹ وہ بڑھ گئی، اور آپ کی ایکسپورٹس میں جتنا خاطر خواہ اضافہ ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہوا، اور جس میں جائز آپ کے مشکلات آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میں اس کو بالکل تسلیم کرتا ہوں. آپ کو کمپیٹ کرنا پڑ رہا ہے ان ممالک کے ساتھ جن کی جو مصنوعات ہیں وہ آپ سے سستی ہیں، اس لیے کہ بجلی مہنگی ہے، اس لیے کہ آج بھی باوجود اس کے کہ پالیسی ریٹ 21.5 سے 10.5 پہ آ گیا، لیکن اس میں مزید کمی نہیں ہوگی. تو آپ کو اپنی جو کمپٹیشن میں آپ پوری طرح اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا سکتے. اسی طریقے سے آپ کی جو انوویشن جو ہے، آپ کی BMR، آپ کی جو پروڈکٹیوٹی، اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس اسپیس ہوگی، فزیکل اسپیس ہوگی، فائنینشیل ریسورسز ہوں گے تو آپ انویسٹمنٹ کریں گے. وغیرہ کہاں سے انویسٹمنٹ کریں گے؟ کمائیں گے تو انویسٹمنٹ کریں گے. میں ماضی کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کہ جب بہت کمایا ہم نے، لیکن یہ حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے کہ ہم نے R&D میں کوئی خاطر خواہ اس میں اضافہ نہیں کیا. ہم نے انوویشن میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، چاہے وہ انڈسٹری ہے، چاہے وہ کچھ اور ہے، چاہے وہ ایکسپورٹس ہیں. بہرحال یہ آج کا موضوع ہے، لیکن اس کو کسی اور وقت کے اوپر ہم انشاءاللہ اس کو ہم زیر بحث لائیں گے، کیونکہ میں تقریباً ہر روز اپنے آنریبل جو بزنس کمیونٹی پاکستان کی، وہ کسی نہ کسی حوالے سے میں ان سے ملتا ہوں، ان سے میٹنگ ہوتی ہیں. ابھی اکتوبر میں نے آپ کے ساتھ 3 گھنٹے لگائے، اور اس کے بعد میں نے 9 سب کمیٹیز بنائیں
جن کو تواتر کے ساتھ میں ان مہینوں میں ریگولرلی ملتا رہا، اور آپ کی جو شاندار تجاویز تھیں، اور ان کمیٹیز پرابلی فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان's ہسٹری میں نے ان کمیٹیز کے جو چیئرس تھے میں نے پرائیویٹ سیکٹر سے چنے۔ میں جانتا ہوں کہ افسر شاہی اور میرے جو سیاسی کولیگز ہیں وہ دل میں ان کو پسند نہیں آیا ہوگا کہ یہ وزیر اعظم نے کیا پرائیویٹ سیکٹر سے ہمارے اوپر بٹھا دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کا کام اس کو ساجے۔ آپ گورنمنٹ جو ہیں وہ بزنس نہیں کرتی، دنیا میں کہیں نہیں کرتی، جہاں کرتی ہیں تو وہ تباہی کا موجب بنتی ہیں۔ بزنس پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے، تو اگر آپ نے بزنس کو چلانا ہے، آپ نے کمانا ہے، آپ نے ڈالرز لے کے آنے ہیں، آپ نے امپلائمنٹ آگے بڑھانی ہے، آپ نے غربت میں کمی کرنی ہے، آپ نے تنخواہیں دینی ہیں، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اور جگہ سے ڈکٹیٹ کیا جائے اور آپ اس کے بندے بن جائیں؟ ممکن نہیں ہے بالکل۔ تو اس لیے میں نے آپ کو چیئرمین بنایا ان کمیٹیز کا۔ یقیناً بعض کمیٹیز نے ان کی پرسنل ان کا ایجنڈا بھی ہوگا، لیکن بہت کم۔ اوور ویلمنگلی آپ نے پاکستان کے بہترین مفاد میں وہ تجاویز دیں، اور ان میں سے بعض، رانا صاحب ذرا توجہ دیجیے گا مہربانی کر کے، ان میں سے بعض تجاویز کے اوپر الحمدللہ عمل ہو چکا، اور آپ جانتے ہیں کہ کن کن تجاویز کے اوپر فیصلے ہو چکے، نوٹیفیکیشن نکل گئے الحمدللہ۔ باقی جو آپ کی تجاویز ہیں دے آر ان دا میلٹنگ پاٹ، انشاءاللہ اس کے اوپر پوری کاوشوں کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، آپ کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ ان کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں گے۔ اور یہ پہلی مرتبہ ہے الحمدللہ، ماضی میں بھی ایسی مثالیں ہیں جہاں پر گفتم برخاستم نہیں تھا بلکہ عملی فیصلے کیے گئے۔ کئی مثالیں ہیں، میرے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے، بزنس کے لیے جو اقدامات کیے گئے وہ تاریخ کا آج حصہ ہیں الحمدللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اب آگے بڑھنا ہے، گروتھ کی طرف جانا ہے، یعنی جو آپ کی جو معیشت ہے اس کے ترقی کرنی ہے، اینڈ اٹ ہیز ٹو بی سسٹینیبل اینڈ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ۔ اس کے علاوہ اب کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ ایف ڈی آئیز آئیں ماضی میں، لیکن وہ باہر سے آئیں، پاکستان کے اندر ان کی پروڈکشن کی کنزمپشن ہوئی، ڈالر ہمیں پروفٹس کی صورت میں ان کو ریپیٹریٹ کرنے پڑے۔ دیٹ از ناٹ سسٹینیبل، اینڈ دیٹ ماڈل از دا موسٹ انجوریس ٹو پاکستانز اکانومی۔ تو اس لیے ہمیں ایف ڈی آئیز اگر لانی ہیں تو وہ انشاءاللہ ایکسپورٹ لیڈ وہ پروجیکٹس میں ہوں گی، جس میں آپ ڈالر لائیں اور پھر ڈالر کمائیں ایکسپورٹ کر کے اور پروفٹس دیں۔ آئی تھنک اٹس اے ون ون سلوشن۔ اسی طریقے سے ہمیں جو دوسرے جو چیلنجز ہیں اس کے اوپر ہمیں پوری توجہ دینی ہے۔ اس کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس میں ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر کیپیبلٹی ہمیں بڑھانی ہے۔ آپ نے اس میں مشورہ دینا ہے کہ کس طرح ہم اس فوکسڈ اپروچ کے ساتھ یونیورسٹیز کے ساتھ ہم مل کر اشتراک کریں۔ پوری دنیا میں آج یہ ماڈل ہے۔ آپ آج دیکھیں کہ سب کنٹریکٹنگ پاکستان میں آج بھی اگر دیکھیں سب کنٹریکٹنگ تو اس کا جو پورشن ہے، اگر ہونڈا ہے یا ٹیکسٹائل ہے، تو آج بھی جو ایک لارج پرسنٹیج آف کمپوننٹس ہیں وہ اندر مین جو ادارہ وہاں بنتے ہیں سب کنٹریکٹرز۔ دنیا میں آپ چلے جائیں، جرمنی چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، ساؤتھ کوریا چلے جائیں، ہر جگہ جو سب کنٹریکٹر جو ہیں وہ بیک بون ہوتے ہیں انڈسٹری کے۔ اسمال میڈیم انٹرپرائزز، یہاں پر میرے بینکس کے بہت ہی لائق احترام سی اوز بیٹھے ہیں۔ میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کی جو آپ لونز دیتے ہیں اس کی کیا پرسنٹیج جو ہے آپ اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو دیتے ہیں؟ آپ کتنے آپ اپنے لونز جو آپ کی جو سبسڈی لیول جو ہے ایگریکلچر کا ان کو لون دیتے ہیں؟ کتنا آپ سمیڈا کے جو میڈیم لیول ان کو لون دیتے ہیں؟ یہاں پر جو بڑے بڑے یہاں پر ماشاءاللہ پاکستان کے انٹرپرینورز بیٹھے ہیں، عارف حبیب صاحب، یہ میاں صاحبان پیچھے بیٹھے ہیں، بھٹی صاحب سب بیٹھے ہیں، آنکھیں بند کر کے آپ کو دیتے ہیں کہ یہ گنے چنے آپ کے کسٹمرز ہیں جو کبھی ڈیفالٹ نہیں کرتے۔
لیکن جن کے پاس پوٹینشل ہے، کیپیسٹی ہے اور ایکسپرٹیز ہے مگر ان کے پاس کیپٹل نہیں، ان کو آپ اس لیے نہیں دیتے کہ رسک انوالوڈ ہے۔ دیکھیں، رسک کے بغیر کبھی دنیا میں کوئی چیز کامیاب نہیں ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے فائنانس منسٹر تشریف فرما ہیں، ان سے بھی میں نے گزارش کی، گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے ہیں، ان سے کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے کہ اب ہمیں ڈائیورٹ کرنا پڑے گا کیپٹل۔ اگر آپ نے پاکستان کے چاروں کونوں میں ترقی اور خوشحالی کا آپ نے سفر جاری کرنا ہے تیزی کے ساتھ، تو پھر آپ کو جو میڈیم لیول اور اسمال لیول جو انٹرپرنورز ہیں ان کا آپ کو ہاتھ پکڑنا پڑے گا۔